نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے پروگرام ٹاک شو آپ کے مطابق میں سمسن جاوید کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں اور خصوصاً آج کے پینلسٹ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 11 اگست ہے اور تقریباً پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو سرگرمیاں تھیں، وہ تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ آج جو ہائی آفیشل تھے، صدر پاکستان آصف زرداری صاحب، پھر وزیر اعظم، پھر وزیر خارجہ کی جانب سے بھی اچھے پیغام آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 11 اگست جو ہے وہ 2009 میں یہ دن مقرر کیا گیا، جس کا مقصد اقلیتوں کی خدمات اور ان کی کاوشوں کو سراہنا تھا۔ اور آج میں خصوصی پیغام جو آصف زرداری صاحب کا پیغام آیا، وہ میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آج انہوں نے جو آصف زرداری صاحب نے جو پیغام دیا اقلیتوں کے نام، وہ ہے کہ آج اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور قومی عام آہنگی کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ آج کا دن قائد اعظم کے اس ویژن کی یقین دہانی ہے جس میں ہر شہری کو برابری اور باہمی احترام کا حق حاصل ہے۔ آئین پاکستان بلا تفریق تمام شہریوں کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج آصف زرداری صاحب نے دیا ہے، اور ہماری گفتگو بھی آج یہی ہے کہ قائد اعظم کا ویژن، مطلب ان کی اگر ہم 11 اگست کی تقریر کو لیتے ہیں اور آج کے وقت کا خاص جائزہ لیتے ہیں، تو پھر ہمیں غالب کا بھی یہ شعر یاد آ جاتا ہے، ایک مصرع کے دل بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کیا آج جو اقلیتیں آزاد ہیں جیسا ان کے بقول وہ چاہتے تھے، اور جو اقلیتیں ڈر، خوف اور جبر اس وقت ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اب سب جانتے ہو کہ ایک طرف 14 اگست کو ہم نے دعائیں کی سلامتی کے لیے، جیسے ہم ہر سال کرتے ہیں، چرچز میں دعا کرتے ہیں پاکستان میں، اور جا کے 16 اگست کو جو جڑاں کا بڑا سانحہ آ گیا، تو کیا یہ الفاظ ہمارے زخموں پر مرہم رکھ سکیں گی؟ اور پھر سرگودے کا بھی ہمارے ساتھ واقعہ ہو گیا، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ زمین ہم پہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اسی پر ہم آج گفتگو بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی محترم ڈاکٹر اختر انجیلی صاحب بھی ہیں، جو ایک داریہ نگار بین الاقوامی جو ہیں، وہ تبصرہ نگار ہیں، کہنے کو تو وہ میڈیسن ڈاکٹر ہیں، لیکن خدا داد ان کو جو صلاحیتیں ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ وہ اداریہ نگار بھی ہیں۔ اداریہ نگار سے مطلب یہ ہے کہ وہ اخبار میں اداریہ بھی لکھتے ہیں۔ خوبصورت ان کا اداریہ آج ہی شائع ہوا، کرسچن نیوز الرٹ کے وہ ایڈیٹر ہیں، کہ جائز حقوق کے حوالے سے اس پہ ہم خاص آگے جائزہ بھی لیں گے۔ پھر ہمارے ساتھ سمسن سلامت ہیں، رواداری تاریخ پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ کل انہوں نے لاہور پریس کلب میں کھلی کچہری
जो है वो मुनक्कद की हुई थी प्रेस क्लब में, लाहौर प्रेस क्लब में। मैं उनसे ही बात शुरू करूंगा कि आप कोशा हैं रवादारी तहरीक के प्लेटफॉर्म के कि जो है वो पाकिस्तान में रवादारी का माशरा पैदा हो, फिर उसमें अकलियतों के राइट के लिए आप बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हैं। आपने ये लफ्ज़ जो सुने कि हमें बराबर के हकूक हासिल हैं, क्या आप इनसे एग्री करते हैं? क्या हम यौम अक़लियत क्यों मनाएं, क्या भी और क्यों मनाएं, दोनों ही क्वेश्चन मार्क हैं। तो आप मोहतरम सैमसन सलामत साहब, आप क्या कहेंगे आज के दिन पे? आज काफी पैगाम आए हैं इस तरह के। जी सैमसन जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टेलीविजन नेटवर्क का बहुत शुक्रिया, और एक मर्तबा फिर मैं आपकी तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर आप जो मजलूम लोग हैं, बिलखुसूस अक़लियतों के हकूक़ के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, वो सराहने के लायक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मैं समझता हूं कि ये अच्छी एक फीलिंग आती है जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये सुनते हैं कि एक दिन पाकिस्तान में अक़लियतों का मखसूस कर दिया गया है, इस बुनियाद पर कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो बानी पाकिस्तान है, उन्होंने 11 अगस्त 1947 को जो दस्तूर साज असम्बली के सामने एक बहुत विजनरी तकरीर की थी, जिसका क्रक्स ये है कि मजहब सबका अपना अपना होगा, सबको मजहबी आज़ादी होगी, लेकिन इस रियासत के अंदर तमाम मज़ाहब या अकायद रखने वाले लोग बराबर के शहरी होंगे। तो इस सारे तसव्वुर की रोशनी में ये दिन जो है वो मुकर्रर किया गया, और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं शहबाज भट्टी शहीद को, क्योंकि ये दिन उनकी कोशिश और काविश की वजह से मुकर्रर किया गया था। अब इस दिन पे जो है वो हमें अमूमी तौर पर तकसीम नजर आती है। कुछ लोग इसको सेलिब्रेट जो है वो करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो इस दिन के ऊपर वो जो अक़लियतों के मसाइल हैं, जो उनके इश्यूज हैं, जो मुश्किलात हैं, जो वो बर्दाश्त करते हैं या फेस करते हैं, उनको उठाने के लिए इस दिन का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि ये हर एक के अपने ज़मीर का सौदा है, ज़मीर की चॉइस है। अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान में जो अक़लियतों की सूरत हाल है या अक़लियतों की हालत ज़ार है, वो अगर सामने रख के वो अगर ये दिन मनाना चाहते हैं, केक काटना चाहते हैं, बगलें बजाना चाहते हैं, तो वो उनकी चॉइस की बात है। दूसरी तरफ जो है, अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों की सूरत हाल इस काबिल नहीं है कि हमारे पास मनाने को कुछ नहीं है, और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं, और मैं समझता हूं कि जो मनाने वाले हैं, केक काटने वाले हैं, वो बहुत थोड़े हैं। वो वही हैं जो रियासत का या हुकूमत का बयानिया बोलते हैं, उनकी जुबान बोलते हैं, सब अच्छा कहने वाले लोग हैं ये, जो हकायक पर पर्दापोशी करते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर वो तादाद बहुत बड़ी है, और सिर्फ इसमें अक़लियतों के लोग शामिल नहीं हैं। बहुत बड़े तादाद उन तमाम हमारे मुसलमान बहनों और भाइयों की है जो हकीकत पसंद है, जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर यहां अक़लियतों के साथ पिछले 30, 35, 40 साल में बड़ा जबर हुआ है। इतना जबर हुआ है कि हमने उनको धकेल के दीवार के साथ लगा दिया है। वो भी समझते हैं
کہ 11 अगस्त को मनाने को कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम सब और हमारी सोच रखने वाले लोग इस दिन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। संसद साहब, मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा, अकलियत होना तो कोई जुर्म नहीं है। अकलियत का मतलब है कम तादाद में कम होना। अगर मजहब से भी ले लें तो तब भी मजहबी अकलियत, तब भी कि हम कम तादाद में हैं। ये कायदे आजम नहीं चाहते थे कि कोई मजहबी इसमें हुकूमती अमूर में इसका अमल दखल हो। ये कैसे हम जो है वाकया ही जुर्म हमारे लिए बना दिया गया? क्यों जुर्म हमारे लिए बना दिया गया? भाईजान, बात यह है कि जैसे आपने कहा कि अकलियत, मजहबी अकलियत का मतलब यह है कि वो लोग जो मजहब के एतबार से, अकीदे के एतबार से तादाद में थोड़े हैं, वो कम है। अकलियत का मतलब अददी लिहाज से अकलियत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर अकलियत का मतलब ये लिया गया है कि हैसियत में कमतर, यानी हमें हकूक और इज्जत और हैसियत के एतबार से भी कमतर जो है कर दिया गया है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो तमाम पाकिस्तान के शहरी जो मुसलमान नहीं हैं, वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक बराबर के शहरी नहीं है। उनकी हैसियत जो है वो मुसलमानों से कम है। यानी मोहम्मद सलीम तो इस मुल्क का सरबराह बन सकता है, लेकिन सलीम मसीह जो है वो इस मुल्क का सरबराह नहीं बन सकता। आसिफ अली जरदारी जो है वो इस मुल्क के सरबराह बन सकते हैं, लेकिन सैमसन जावेद साहब इस मुल्क के सरबराह नहीं बन सकते। और ये वही मुल्क है जहां पर रहने वाले मसीही, यहां पर रहने वाले हिंदू और दीगर अकलियतों के लोग जमीनजाद हैं। वो कहीं से हिजरत करके नहीं आए, वो उनके अबाओ अजदाद जो है वो इसी धरती के रहने वाले हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि अकलियत के लफ्ज को यहां पर गलत समझा गया है। हम थोड़े जरूर हैं, लेकिन हम इंसानी हकूक के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम किसी से कमतर नहीं है बतौर इंसान, और बतौर इस मुल्क के शहरी हमें कमतर ना समझा जाए। तो अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें आज पाकिस्तान के सदर मुमलकत ऑनरेबल आसिफ जरदारी, वजीर आजम पाकिस्तान, वज़राए आला और दूसरी जो हमारी आला क़यादत है, सब हमें ये कहते हैं कि आईने पाकिस्तान इस बात की जमानत देता है कि अकलियतें जो हैं वो बराबर के शहरी हैं। मैं कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हम बराबर के शहरी नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही मजहब की बुनियाद पर तफरीक जो है वो पैदा उसने की है, जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर हुआ है। यानी आप देखें कि टॉप की जो पाकिस्तान की पोजीशन है, हेड ऑफ द स्टेट, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अलमिया ये है कि जब खाकरूब की जॉब की एडवर्टाइजमेंट होती है तो ये लिखा जाता है कि अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी। यानी जो टॉप की पोजीशन है वहां से महरूम कर दिया गया है। लेकिन जो बॉटम की, जिस काम को अच्छा नहीं सोसाइटी में समझा जाता, जिसकी बुनियाद पर फिर तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या वो मसीही हैं, वो कहा जाता है कि तरजीही बुनियादों पर जो है उनको अहमियत जो है वो दी गई है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वो शहरी जो मुसलमान नहीं हैं, वो मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, वो इस्माइली हैं, वो या दूसरी मजहब या अक़लियत से उनका ताल्लुक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बराबर के शहरी नहीं। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम अंजीली मीडिया और न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से पेश किया जा रहा है।
تو میں چلتا ہوں ڈاکٹر اختر انجلی صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسپیچ کا بھی جیسے میں نے حوالہ دیا کہ برابری کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے. آئین ہمیں یا تمام شہریوں کو بلا تفریق تسلیم کرتا ہے یا حقوق دیتا ہے. آپ کا جب پڑھتے ہیں اداریہ پڑھتے ہیں جائز حقوق، جس کا آپ نے غالباً 1973 کی جو ہے ایکٹ 36 کا حوالہ دیا ہے. تو کس طریقے سے جو ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم اس کے برابر کے شہری ہیں؟ تو آپ ذرا روشنی ڈالیے گا اداریے کا حوالہ بھی، اور بات کیجئے گا کہ یہ ہمیں جو ہے کیا دوسروں کے لیے دھول جھونکنے والی بات کی جاتی ہے کہ برابر کے شہری ہیں ہم؟ جی دیکھیں، آئی ریسپیکٹ اور آنریبل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، اور ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں. وہ ہمارے صدر ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. اس کے علاوہ بہت سے دیگر بڑے جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں تمام شہریوں کو برابر کے حقوق میسر ہیں. کبھی کبھی یہ باتیں مجھے لطیفے بھی لگتی ہیں، کبھی کبھی مذاق خیز بھی لگتی ہیں، اس لیے کیونکہ آئین پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں کہتا. جب بلاول بھٹو صاحب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں ایک دن مسیحی وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مخصوص لہجے میں، مخصوص انداز میں، اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ سننے والوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور شاید اس جملے سے یہ لگتا ہے کہ نہ بلاول بھٹو صاحب نے. اس لیے کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جو 10 اپریل 1973 کو قبول کیا گیا تھا، جس کے 280 آرٹیکلز ہیں، اس میں آرٹیکل نمبر 36 کیٹیگوریکلی اسٹیٹس دیٹ دس از ناٹ دی کیس. اور میں اس سے پہلے کہ لوگ مجھے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے دوست کہیں کہ اختر کہاں سے بات، تو میں آپ کو یہ بات کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، اس کا آرٹیکل نمبر 36، اور میں انگلش میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اردو میں کر دوں گا. پروٹیکشن آف مائنورٹیز. دا اسٹیٹ شیل سیف گارڈ، اور اب یہ سننے والے الفاظ ہیں، دس از کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. دا اسٹیٹ شیل سیف گارڈ دی لیجیٹمیٹ رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف مائنورٹیز. اس لفظ پہ میں دوبارہ آؤں گا، لیجیٹمیٹ رائٹس انکلوڈنگ their due representation in federal and provincial services. اب یہ ڈیو ریپریزنٹیشن جو ہے اس کو ہم وقتی طور پہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ڈیو ریپریزنٹیشن بھی نہیں ہوتی، لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں اس وقت لیجیٹمیٹ رائٹس کے بارے میں. اب یہاں پہ لکھا گیا the state shall safeguard the legitimate rights and interests of minorities. لیجیٹمیٹ رائٹس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ آئین پاکستان میں جائز حقوق کیا گیا کہ ریاست مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو ان کے جائز حقوق دلوائے گی یا ان کے جائز حقوق یقینی بنائے گی. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے شہری ہیں تو شہری ہوتے ہوئے کیا ہمارے لیے پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف یا جتنے بھی بڑے عہدوں میں لکھ دیا گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے، ہم کیا اس کے واجب الحق نہیں ہے؟ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، شہریوں کے حقوق سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ شہری ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں،
جب تک وہ شہری ہے شہریوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ہر شہری کو ملیں گے. ہاں ایک خاص سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ کچھ حقوق ناجائز ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بعض آفیسرز نہیں سنبھال سکتا, اس کو نہیں مل سکتے بیکاز ہی از اے کرمنل. اس وقت بے شک وہ شہری ہے لیکن اس کے جرم کی وجہ سے اس کے لیے ایک خاص عہدہ جو ہے وہ جائز نہیں رہتا بیکاز ہی از اے کرمنل. سنیے ذرا, اب ہم پاکستانی مسیحی ہندو سکھ جتنی بھی اقلیتیں ہیں, ہم کرمنل نہ ہونے کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم ان عہدوں سے برطرف کر دیے گئے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر وہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ یہ عہدے نہیں حاصل کر سکتے. کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ کیونکہ یہ ان کے لیے لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. دیکھیں آرٹیکل نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جو آپ کے لیجیٹیمیٹ عہدے ہیں, جو آپ کے لیجیٹیمیٹ رائٹس ہیں, جو آپ کے وہ حقوق ہیں جو آپ کے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو ملیں گے, جو جائز ہیں وہ ملیں گے. لیکن اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہمارے لیے صدر بننا ناجائز ہو گیا, ہمارے لیے وزیر اعظم بننا ناجائز ہو گیا, ہمارے لیے وہ باقی تمام عہدے جن کا ذکر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں, جن کا بھی سیمسن سلامت صاحب حوالہ دے رہے تھے, وہ سب ناجائز ہو گئے. کیوں ناجائز ہو گئے ہمارے لیے؟ ہم نے کیا گناہ کر لیا, ہم نے کیا جرم کیا کہ وہ ہمارے لیے ناجائز ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے, اس کا رائٹ ٹو فریڈم بھی ناجائز ہو جاتا ہے, اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. یو کی ناٹ کلیم دا رائٹ ٹو فریڈم. اب آزادی کا حق آپ کا نہیں رہا, آپ مجرم ہے, جیل میں جاؤ. تو جب شہری کسی بھی شہری کے کچھ حقوق جو ہیں وہ اس کو ناجائز قرار دیے جاتے ہیں, یعنی کہ اس پر ان پہ قدغن لگا دی جاتی ہے, انہیں نہیں ملتے, تو اس کی وجہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو آئین پاکستان کے خلاف ہے. لیکن پاکستان کی اقلیتوں کے لیے آئین پاکستان کے خلاف کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم مسلمان نہیں ہیں. تو جو مسلمان ہے وہ اگر جرم کرے گا تو اس کے لیے وہ آفیسز بلاک ہو جائیں گے. ہمیں جرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنا مذہب قائم رکھنے کی ضرورت ہے. میں مسیحی ہوں, میں ہندو ہوں, میں سکھ ہوں, لہٰذا ہمیں وہ. اب ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں, یہ میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ افسانے نہیں گڑھ رہا. پلیز ہیو اے ریڈ آن اٹ, ریڈ دا ایکسپلینیشنز ٹو اٹ اینڈ دین ڈیسائیڈ فار یور سیلف کہ کیا پاکستان میں اقلیتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں. دنیا میں کسی اور ملک کا جہاں پہ ہم پڑھنے جاتے ہیں, تعلیم لینے جاتے ہیں, یو کے, جرمنی, امریکہ, فرانس, کہیں پہ اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل کلوز نہیں آپ کو ملے گا. پاکستان میں ہے. اور دنیا کا کوئی ملک یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہاں پر اقلیتیں آزاد ہیں. امریکہ کے صدر نے کبھی کہا کہ یہاں پر اقلیتیں آزاد ہیں؟ یو کے والوں نے کبھی کہا کہ یہاں پہ اقلیتیں آزاد ہیں؟ یہ جملے جو ہیں نا, یہ اسی لیے بولے جاتے ہیں کیونکہ اقلیتیں آزاد نہیں ہیں. جہاں پر آزادی ہے وہاں پر آزادی کی تصدیق کرنے کے لیے, آزادی کے دلائل دینے کے لیے, آزادی کی تصاویر پیش کرنے کے لیے منظر کشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جہاں پر ان چیزوں پہ پردہ ڈالنا ہو وہاں پہ جب کیک کاٹے جاتے ہیں, تو ابھی سیمسن صاحب نے جب اپنی تقریر شروع کی تھی, اپنے دلائل شروع کیے تھے سیمسن سلامت صاحب نے, تو میرا خیال تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈس ایگری آن سرٹن پرنسپلس, کیونکہ انہوں نے وہیں سے شروع کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو اس طرح اثر میں دیکھتے ہیں. لیکن جیسے جیسے انہوں نے اپنے دلائل کو ان پیک کیا, تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے کہ آئی اگری ود ہم. ہماری گریونسز اتنی زیادہ ہیں کہ ویو گاٹ نتھنگ ٹو سیلیبریٹ. سیمسن, جاوید صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں پلیز, آپ کی اجازت ہے, یہ لمبی تقریر ہو رہی ہے سر. وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 11 اگست کی تقریر کی بنا پر, قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر کی بنا پر
ان کو اس تقریر کو وقت دیتے ہوئے، اس تقریر کی قدر کرتے ہوئے ایک دن مقرر کر دیا ہے۔ میں صاحب اقتدار اور ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا تعلق تعلیم و تدریس سے ہے، جن کا تعلق حکومت کی پالیسی سازی سے ہے، حکمت عملی بنانے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو قائد اعظم کے 14 نکات شامل تھے۔ وہ 14 نکات کیا تھے کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ پاکستان حاصل ہو چکا ہے، آدھا کھویا بھی جا چکا ہے۔ اب ان نکات کی بجائے ان تقاریر کو نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے جو اس وطن خداداد کو صحیح طریقے سے چلانے میں ممد ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بات لازم ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقریر جو انہوں نے 11 اگست کو قانون ساز دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی، اس کو نصاب میں شامل کریں۔ اس سے پاکستان میں رواداری بڑھے گی، اس سے پاکستان میں ایک ایسی فضا پیدا ہوگی جہاں پہ اقلیتوں اور اکثریتوں کے درمیان جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے وہ ختم ہو جائے گی، کم از کم کم ہو جائے گی۔ ہم 14 نکات کہ ہمیں کیوں پاکستان چاہیے؟ اب بھائی وہ پاکستان مل گیا ہوا ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو pump that information in our next generation. We now need to teach them how to get along with each other. لیکن بات اب یہ ہے ہم نے کوئی اور پاکستان نہیں بنانا، اب بن گیا ہوا ہے پاکستان، اس کا بس حوالہ دیں۔ ایک بار کے 14 نکات تھے جنہوں نے پڑھنے لیکن اس کو نصاب کا شامل حصہ بنانا ہے تو 11 اگست کی تقریر کو بنائیں تاکہ ہم بہتر پاکستان، رواداری کا پاکستان بنا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آخری بات، کہ جو لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو تمام حقوق میسر ہیں، تمام حقوق میسر ہیں، تو پھر کوئی سمجھائے کہ یہ جائز حقوق کیا ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ کوئی ایسے بھی حقوق ہیں جو اقلیتوں کے لیے جائز ہیں مگر کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے یا ناجائز ہیں، یا پھر ہمیں جائز حقوق ملے ہوئے ہیں کسی کو ناجائز حقوق ملے ہوئے ہیں۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ لیگل پوائنٹ۔ اور میں نے یہاں پہ برٹش بیرسٹر سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں دس از اے کیموفلاج، دس از اے کیموفلاج۔ یہ بات کو گول مول کر دیا گیا، ہاں جی آپ کے جو جائز حقوق ہیں ملے، بھائی ناجائز حقوق میں نے مانگے کب ہے؟ میں تو صرف پاکستان ہونے کے شہری ہونے کے ناطے سے تمام حقوق مانگ رہا ہوں، اور اگر میرے حقوق اختر انجیلی کے حقوق جو ہیں وہ جائز ہیں تو پھر محمد اختر کے حقوق بھی وہی ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے نہیں اس کے حقوق اور ہیں اور آپ کو تو آپ کے جائز حقوق مل گئے، تو دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیبیٹڈ آن۔ وی ہیو ناٹ لکڈ ایٹ اٹ ویری کیئرفلی۔ اور جو لوگ ایئرپورٹوں پر بھاگتے پھرتے ہیں اور تقریریں کرتے پھرتے ہیں، میں اب اپنے لوگوں کی باتیں کرتا ہوں، سلیبوں والوں کی باتیں کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں مکمل آزادی ہے، مکمل۔ بھائی آپ کو مکمل آزادی ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ کے دیکھیں۔ I am not saying this. The Constitution of Pakistan, Article number 36 is saying that you are only being given certain rights which have now been labeled as the legitimate rights. ہاں جو آپ کو نہیں مل رہے ہیں وہ آپ کے لیے illegitimate ہے۔ سوچیں ذرا، جائز حقوق آپ کو مل رہے ہیں، جو نہیں مل رہے وہ آپ پر ناجائز کس نے کر دی؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سیمسن سلامت صاحب، یہ تو ہم آئین کی تو بات کر رہے ہیں، آئین میں اس طرح ڈسکریمنیشن ہے، چلیں یہ تو ایک بات ہے آئین کی، لیکن جو عام پبلک میں اتنا یہ شدت پسندی پائی جا رہی ہے، انتہا پسندی آ رہی ہے، اس کو قصوروار ہم آئین کو سمجھ تو جا کے کسی سطح پہ جا کے آتی ہے کہ یہ اصل وجہ قانون کی بھی ہے، یہ کیسے آ گیا؟ ایک اور بھی میں ساتھ اس کو نتھی کروں گا کہ چند دن پہلے میری ایک بڑے پیپل پارٹی کے بڑے عام رکن کرسچن تھے، ان سے بات ہوئی
کہ آپ اتنے پرانے ساتھ پیپل پارٹی کے کارکن ہو، آپ نے کبھی کوشش کی کہ یہ جو ڈسکریمنیشن آ رہی ہے، قانون میں آ رہی ہے، یہ کیسے دور ہوگی؟ جیسا بلاول بھٹو نے دوالی سی جب انہوں نے کہا کہ میں اقلیت سے جو ہے وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ کیسے آئی، یہ کیسے جائے گی؟ آپ نے شیئر بھی کیا، اب ایک چھوٹی سی بات شروع ہو گئی جب بلاسٹ فیمی بزنس گروپ کی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادتیں دیں گے، ہم ناموس رسول جو ہے وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ جب ایسی صورتحال ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں؟ جی شمس صاحب۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج جو کچھ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، تفریق، افراتفری، انتہا پسندی، شدت پسندی اور اقلیتوں پر حملے، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ پاکستان کے سٹرکچر کے اندر موجود ہیں۔ بنیادی جو ڈھانچہ ہے پاکستان کا، اس کے اندر اس کی جڑیں ہیں۔ میں تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور میں سیاست کا بھی طالب علم ہوں، اور سیاست ہمیں یہ پڑھاتی سکھاتی ہے کہ آج خاص طور پر جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم کسی نہ کسی ریاست کے شہری ہیں، اور دنیا بھر میں تقریباً تمام ریاستیں جو ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے تھرو چلتی ہیں، اینڈ کانسٹیٹیوشن از اے فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ جو یہ طے کرتا ہے کہ ملک یا ریاست جو ہے وہ کس طریقے سے چلے گی، اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، اور کس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ سارا تعین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کرتا ہے۔ شہریت کی بنیاد بھی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تھرو ہوتی ہے، اینڈ دس از اے ڈاکیومنٹ جو کہتے ہیں کہ شہری اور ریاست کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ سوشل کانٹریکٹ ہے، ناٹ اے ریلیجس کانٹریکٹ۔ اب اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ذرا باریک بینی سے جائزہ لیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو روز ہمیں یہ سناتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، وہ ذرا دوبارہ سے پڑھے۔ جیسے اختر انجیلی صاحب نے کانسٹیٹیوشن دکھایا ہے اور حوالے دیے ہیں، میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پڑھ تو لیں آپ۔ جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ تفریق اور انتشار، تعصب اور امتیازی سلوک کی بنیادیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں رکھ دی گئی ہیں، جس کا ایفیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی میں ہوا ہے، کیونکہ جس کو کہا گیا ہے نا کہ تمہارا مذہب برتر ہے، وہ شہری وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ اور جب کانسٹیٹیوشن میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسلام ول بی دا اسٹیٹ ریلیجن، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو، ان کے مذاہب کو اور ان کی شہریت کو ریاست کی سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بنیادیں پھر جو ہیں سماج کے اندر شہریوں کے درمیان ایک تقسیم، تعصب اور امتیازی رویوں کو جنم دیتی ہے، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک بنیاد، جن بنیادوں پر آگے آپ دیکھیں پھر قوانین بھی بنے ہیں، پالیسیاں بھی بنی ہیں، یہاں پر سوچ، نریٹو بھی جو ہے وہ اسی بنیاد پر ڈیولپ کیے گئے ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں 80 کی دہائی سے آن ورڈ جو ایک عالمی طاقتوں کے بل بوتے پر پاکستان میں ایک کھیل کھیلا گیا، روس کے خلاف جہاد لڑنے کے لیے، پر یہاں پر بہت منظم طریقے سے شدت پسند تنظیموں کو یہاں پر پروان چڑھایا گیا، اور شدت پسندی جو ہے وہ یہاں پر اس کی بنیادیں جو ہیں وہ رکھی گئیں، اور شدت پسندی اتنی بڑی کہ یہاں پر نصاب کے ذریعے سے، یہاں پر میڈیا کے ذریعے سے، یہاں پر سرکاری نریٹو کے ذریعے سے، یہاں پر ایسی سوچ ڈیولپ کی گئی جس کو آج ہم انتہا پسندانہ سوچ کہتے ہیں۔
اور انتہا پسندانہ سوچ کیا ہے، مذہبی انتہا پسندی کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا عقیدہ برتر ہے، میرا عقیدہ ہی صحیح ہے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ شخص یہ کہے کہ دوسرے کا عقیدہ کمتر ہے یا دوسرے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہاں پر بنیاد انتہا پسندی کی پڑتی ہے، جس کو ہم مذہبی نرگسیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور بات سیمسن جاوید صاحب یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بات اس سے آگے چلی گئی، اور وہ کیا تھی کہ جو یہ نہیں مانے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں بزور طاقت منواؤں گا، میں بندوق کے زور پر، میں ہتھیاروں کے زور پر جو ہے وہ منواؤں گا کہ میرا عقیدہ، میرا مذہب یا میرا مسلک ہی صحیح ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں خون کی ندیاں بہیں، نہ صرف مسیحی، نہ صرف ہندو، بلکہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے جو مجھے تو سمجھ آ رہی ہے، شاید اختر انجیلی صاحب کو بھی سمجھ آئے، آپ کو بھی سمجھ آئے، لیکن بدقسمتی سے ریاست کے ذمہ داروں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اس انتہا پسندی سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کبھی وہ طالبان جو ہے، کسی کو گڈ طالبان کہتے ہیں، کسی کو بیڈ طالبان کہتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر میں تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں اور قائد اعظم کے افکار اپنے سامنے رکھوں، تو مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ آج اگر آزادی ہے کسی کو اس ملک میں، تو وہ تو انتہا پسندوں کو آزادی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی آج اس کے، اور یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مخالفت کی، اور قائد اعظم کو پتہ نہیں کون کون سے تضحیک آمیز القابات سے نوازتے رہے۔ تو بھائی آج یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، آج یہ انتہا پسندوں کا پاکستان۔ آپ دیکھیں کہ بلاسفمی بزنس گینگ جس میں جو ہے وہ کتنے بھیانک جو ہے وہ انکشافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، جو ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان میں بلاسفمی لاز کو مس یوز کیا جا رہا ہے اپنے مفادات کے لیے یہاں پر۔ اور ایک آنریبل جج نے صرف یہ حکم کیا ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا آرڈر دیا، لیکن انتہا پسند اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، ان کا اتنا غلبہ ہے، ان کا اتنا قبضہ ہے کہ ایک دو دن کے بعد ہی اسی عدالت کو اپنا فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا پڑا۔ اور انتہا پسند اتنے آزاد ہیں کہ نذیر مسیح کو مئی 2024 میں ایک ہجوم نے دن کے وقت، دن کی روشنی میں قتل کیا، اور پھر اس کے چند دن بعد جو ہے وہ ایک شدت پسند تنظیم سرگودا میں ایک بہت بڑی ریلی نکالتی ہے، اور وہاں پر وہ اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چوڑا ہی مر گیا نا، کیڑی قیامت آ گئی ہے۔ اور آج تک وہ جنہوں نے قتل کیا وہ آزاد ہو گئے، اور ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی جنہوں نے کہا کہ چوڑا ہی مر گیا نا، کیڑی قیامت آ گئی۔ یہ ہیٹ سپیچ تھی، یہ قائد اعظم کے افکار کی نفی تھی، لیکن کسی کے خلاف سیمسن جاوید صاحب کوئی کاروائی نہیں ہوئی۔ اور یہ میں شانتی نگر سے شروع کروں 1997 اور نذیر مسیح کی شہادت تک آ جاؤں، سانحہ جڑا والا تک آ جاؤں، آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر انصاف ملا ہو اقلیتوں کو؟ پتہ نہیں کس منہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آئین پاکستان جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے، یا اقلیتیں جو ہیں وہ تو اتنی محفوظ ہیں پاکستان میں کہ دنیا کی کسی ریاست میں محفوظ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ضمیر مردہ ہو گئے ہیں، اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے نہیں ہیں جو یہاں پر اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ مجھے تو اقلیتوں کے اندر جو لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں، فیم کے بھوکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے بھی ضمیر مردہ ہو گئے ہیں۔ وہ بھی ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب صحیح ہے، ہم تو بڑے خوشحال ہیں، ہم تو بڑے محفوظ ہیں، اقلیتیں تو بہت ہی زیادہ محفوظ ہیں۔ میں تو یہ تک کہتا ہوں کہ کاش اس پاکستان میں مسلمان ہی محفوظ ہوتے،
وہ بھی محفوظ نہیں ہے، تو کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ اقلیتیں یہاں پر محفوظ ہیں؟ جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سیمسن سلامت صاحب؟ نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب، جی قائد اعظم کا ویژن کی بات تو ایک گونج نظر آتی ہے، لیکن امید کوئی نہیں نظر آتی کہ اس کا ویژن جو ہے وہ آئے گا۔ دیکھیں سیمسن صاحب، جی میڈیکل کی دنیا میں ہم، ہوتا یہ ہے کہ بعض کا سمٹم کہیں اور ہوتا ہے اور مرض کہیں اور ہوتا ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا؟ ہی ایسے ہی۔ دورہ دل کا پڑ رہا ہوتا ہے اور بایاں بازو درد کر رہا ہوتا ہے۔ پر وہ ڈاکٹر کئی جو ماہر ڈاکٹر ہیں آپ جیسے بھی، وہ پکڑ تو لیتے ہیں کہ کیا بالکل، مسئلہ ہے، ہاں اب میں آپ کیا کو چاہیے۔ میں جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مرض جو ہے نا، یہ بہت پرانا ہے۔ سیمسن صاحب نے بڑی دلیلیں دے کر اس کو 30 40 50 سال پہلے ذکر کیا، اچھی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو میں ہمارے سے مراد یہاں پہ پاکستانی قوم کہہ رہا ہوں، میں بطور پاکستانی شہری، ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں ان میں ایک میں اور اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تھا 1947 میں، تو 1948 تک ہم یو این او کے ممبر بن چکے تھے، اور پھر 10 دسمبر 1948 کو جب یو این او کی اقوام متحدہ کی اسمبلی پیرس میں ہوئی تھی، اور یہ 10 دسمبر 1948 کی بات ہے، تو وہاں پر ایک قرارداد پیش کی گئی تھی، اور اس قرارداد کا حوالہ ہے 217A۔ وہاں پر انسانی حقوق کا منشور پیش کیا گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی نہ 1956 کی کانسٹیٹیوشن آئی تھی پاکستان میں، نہ 1962 کی، نہ 1973 کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی پاکستان میں جب کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، تو دنیا نے ایک انسانی حقوق کا منشور بنایا عالمی سطح پر، یو این او میں اس کی منظوری ہوئی، پاکستان کی ریاست کی طرف سے اس پر سائن کیے گئے، اس کی 30 دفعات ہیں، اور ان 30 دفعات میں جو دفعہ نمبر 18 ہے وہ ہمیں مکمل آزادی مذہب دیتی ہے، اور اس مذہب کی بنیاد پر ہمیں کسی اور قسم کی کوئی سزا یا کسی اور قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس ڈاکیومنٹ میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھ بھی لیں، یہ میں نے ڈاکیومنٹ انٹرنیٹ سے اتارا ہے، انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ تو یہ پاکستان نے اس کے ساتھ اس پہ دستخط کیے تھے، 48 اور ممالک نے دستخط کیے تھے، بعض نے نہیں کیے تھے، لیکن ہم نے دستخط کیے تھے۔ یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ وی آر سگنیٹوریز آف دی یونیورسل ڈکلریشن آف دا ہیومن رائٹس، ریزولوشن 217A پاسڈ آن December 10, 1948۔ جب ہم نے یہ ریزولوشن پہ دستخط کیے تھے تو ہم نے دنیا کے سامنے ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ میں وہ حقوق نہیں پڑھوں گا، یہ 30 دفعات لمبی ہیں، صرف میں وہ وعدہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ ہم نے اس کو وعدے کو کس حد تک نبھایا ہے۔ لکھا ہے یہاں پر، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو انسانی حقوق کا عالمی منشور کر کے اس کا اعلان عام کیا۔ اگلے صفحات پر اس منشور کی مکمل متن درج ہے۔ اس تاریخی کارنامے کے بعد اسمبلی نے اپنے تمام ممبر ممالک پر زور دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اس کا اعلان عام کریں۔ انسانی حقوق کا عالمی منشور جو ہے اس کا اعلان عام کریں اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں، مثلا یہ کہ اسے نمایاں مقامات پر آویزاں کیا جائے، اور خاص طور پر اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اسے پڑھ کر سنایا جائے اور اس کی تفصیلات واضح کی جائیں، اور اس ضمن میں کسی ملک یا علاقے کی سیاسی حیثیت کا لحاظ سے کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔
نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس یونیورسل ڈکلیریشن آف رائٹس انسانیت کو اسکولوں میں پڑھائیں گے. اس سے جو مراد ملک کو حاصل ہوئی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وی نیور لیوڈ اپ ٹو دیٹ. کیوں؟ کہیں نہ کہیں تو ہمارے دماغوں میں یہ خوف تھا کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. جیسے ہی لوگ یورپ میں آتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے جی دس از اگینسٹ مائی ہیومن رائٹس، دس از اگینسٹ. کیوں ہر بندہ یہ کہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہر شخص اپنے ہیومن رائٹس سے واقف ہے. ہمیں یہ دستاویز پاکستان میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، نہ کسی لائبریری میں، نہ کسی اسکول میں، نہ کسی کالج میں، نہ کسی یونیورسٹی میں، کسی بھی جگہ پر. اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی پڑھ نہ لے. اس کا 18واں جو دفعہ نمبر 18 ہے اس میں مذہبی آزادی کا ذکر ہے، کوئی پڑھ نہ لے. خواتین کی آزادی کا ذکر ہے، کوئی پڑھ نہ لے. کیوں نہ پڑھ دے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اندر ایک خوف ہے کہ پیپل گیٹ ٹو نو دا ٹروتھ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے ہم کانسٹیٹیوشن کا حوالہ نہیں دیتے، صرف یہ کہتے ہیں جی پاکستان میں تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے، بات ختم. ڈاکٹر صاحب میں ایک جانا چاہوں گا، اسلامی فوبیا کا بڑا جو ہے گونج ہوتی تھی، اسپیشل عمران خان صاحب اسلامو فوبیا کی بات کرتے تھے. چونکہ ہمارا دونوں کا میڈیا سے ایک تعلق ہے، آئے روز پتہ لگتا ہے جی تبلیغ کرتے ہوئے، یہ روڈ تبلیغ کرنے والے جو کرسچن پاسٹر ہیں یا دوسرے پہ، کبھی انگلینڈ کے کسی شہر میں یا پورے یو کے میں کوئی نہ کوئی دوسرے جو ہے، اگلے دن جو برسل میں ایسا ہوا کہ وہ چاقو دکھایا گیا پادری کو، پھر اس کی بیوی کو گھونسے بھی مارے گئے. یہاں آ کے وہاں ہمیں آزادی تو نہیں مل رہی، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، یہاں پہ آزادی لینا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ منی پاکستان ہے. مطلب پہلے تو یہاں پہ شیریا کی بھی گونج آ رہی تھی کہ شیریا لا دیا جائے انگلینڈ میں، یو کے میں. تو اگر اس طرح ہوگا تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت ہی مشکل. میں تھوڑا سا ایک منٹ لاسٹ پوائنٹ دیتا ہوں. سمسن سلامت صاحب، یہ ساری اس کا کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بڑے آپ کلی کچہری بھی ہو رہی، پھر پہلے بھی احتجاج بہت بڑا احتجاج ہوا، اب ہم سالگرہ دوسری جڑا والے کی سیکنڈ منانے والے ہیں. تو کوئی اس کا حل آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی کہ کیسے ہوگا حل؟ حل تو دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کا بھی حل موجود ہوتا ہے، لیکن حل ان کے لیے ہوتا ہے جو حل کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہماری ریاست جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں 4 چیزیں جو ہے وہ بہت جلدی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 4 چیزیں ہو جائیں تو پاکستان میں خاص طور پر جو مذہب کی بنیاد پر اس وقت انتشار یا تفریق یا تشدد ہے اس پر قابو جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاستوں کے مذہب نہیں ہوتے. جس طرح سے جانوروں، پرندوں، چڑیا، طوطے، گائے، بھینس، ان کے کوئی مذہب نہیں ہے، اس طرح سے کوئی بھی جو پلاٹ ہے خالی یا جگہ ہے، درخت ہے، ان کے کوئی مذہب نہیں ہوتے. ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب یا عقائد انسانوں کے ہوتے ہیں، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ ایک بنیادی جو ہے وہ خرابی ہے کہ پاکستان کو ایک مذہبی شناخت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ مذہبی شناخت بھی قائد اعظم کے افکار کے کانٹرری دی گئی ہے. قائد اعظم کے افکار جو ہے وہ یہ نہیں تھے. لہذا ہم سیمسن صاحب ایک منٹ مجھے بات، چونکہ آپ نے مذہب کی بات کی نا، پرندوں درختوں کی، یہاں پہ انگلینڈ میں ایک پرانا درخت کاٹنے پر جرمانہ ہو گیا ایک آدمی کو. یہاں پہ پرندوں، چرند پرند سب کے رائٹس ہیں. میں مذہب کی بات کر رہا ہوں.
میں نہیں، میں عقیدے کی گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ جی ہمارے بالکل وہاں پہ بالکل جی ہونے چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے. ہوں، تو ہم ایک پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان شوڈ بی ڈکلیئرڈ اے سیکولر اسٹیٹ، ناٹ اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. پاکستان اس وقت تھیوکریٹک اسٹیٹ جو ہے وہ بن چکا ہے. سیکولر جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب سب کا اپنا اپنا، ریاست سب کی سانجھی، اور ریاست کے نظام میں، ڈھانچے میں تمام جو شہری ہیں ان کی حیثیت، ان کے حقوق جو ہیں وہ برابر کے ہونے چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اگر پرامن اور خوشحال پاکستان بننا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی یا انتہا پسندی اکٹھے نہیں چل سکتے. پاکستان ول ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے انتہا پسندوں کو یہاں سے ختم کرنا ہے. ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام عناصر جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، ان کے اوپر چھتری، ایک چھاؤں اور چھتری رکھی ہوئی ہے، وہ چھتری جو ہے وہ ہٹانی پڑے گی. یہ دوسری بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہونے کے بعد کہ یہاں پر مذہب کے توہین مذہب کے قوانین یعنی بلاسفیمی لاز کو مسلسل مس یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ بات اب اقلیتوں سے ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک جا پہنچی ہے. اس پہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور اس گرینڈ ڈائلاگ میں یہ دیکھا جائے کہ اس مس یوز کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور خاص طور پر وہ تنظیمیں، وہ شدت پسند گروہ جو اس کو ان قوانین کو اپنے مقاصد کے لیے یا مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف کاروائی ہونا بہت ضروری ہے. جڑاوالا میں بھی، سرگودا میں بھی، باقی کیسز میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک مخصوص گروہ جو ہے اس کو اپنے مفادات اور سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ بس ہونا چاہیے سلسلہ. اور آخری میں سمجھتا ہوں کہ تجویز یہ ہے کہ فورس کنورجن جو ہے اس پہ ابھی بہت شور ہے، بہت سالوں سے شور ہے. پاکستان کی مذہبی اقلیتیں جو ہے وہ بار بار چلاتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچوں اور بچیوں، خاص طور پر کم سن بچوں اور بچیوں کے مذہب کی تبدیلی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے قانون سازی بہت ضروری ہے. لیکن یہ سب کچھ کروانے کے لیے آپ کو ایک مؤثر سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں، سینٹ کے اندر جو نمائندگی ہے وہ ادھوری ہے، اور جن بنیادوں پر وہ نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں وہ جمہوریت کی نفی ہے، وہ میرٹ کی نفی ہے. یہاں پر ہمارے اقلیتوں کو تو اس حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا نمائندہ جو ہے وہ کون ہے. یہاں ہمارے لیے فیصلے جو ہیں وہ پارٹیوں کے سربراہ کرتے ہیں کہ سیمسن جاوید کا یا سیمسن سلامت کا نمائندہ کون ہوگا. مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھا جاتا، ہمیں اس حق سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے جو اسمبلیوں کے اندر لوگ ہیں وہ اپنی پارٹی لائنز پہ جو ہے وہ چلتے ہیں، نہ کہ وہ جو اقلیتوں کے مسائل ہیں ان پر بات کریں یا ان کو اجاگر کریں. اس لیے اقلیتوں کے مسائل حل ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں، جو تشویش کی بات ہے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر اختر انجلی صاحب، آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ رواداری واپس آئے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیمسن سلامت صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. مجھے فخر ہے اور آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان دانشور صاحب کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ٹی وی پر موجود ہوں. آپ نے لفظ استعمال کیا تھا اسلاموفوبیا، ٹھیک ہے؟ تو اسلاموفوبیا جو ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ 19ویں صدی تک آئیں تو ساری ڈکشنریاں کھول کے دیکھ لیں، آپ کو لفظ اسلاموفوبیا نہیں ملے گا. یہ کوئی لفظ نہیں تھا. بالکل ویسے ہی جیسے لفظ ڈائناسور پرانے لٹریچر میں، سائنس کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. یہ لفظ بعد میں کوئن کیا گیا تھا، ایک بہت بڑا لیزرڈ نکلا، اور مجھے ابھی اس وقت اس کے ڈیٹیلز یاد نہیں ہیں، ازبر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ لیزرڈ جو ہے یہ بڑا ہیبت ناک ہے اور بڑا طاقتور ہے. ڈائنو سورس لفظ سے، ڈائنامائٹ سے طاقت، وہ تو طاقتور لیزرڈ، تو لفظ بن گیا. اب یہ لفظ جو ہے اسلاموفوبیا،
یہ 90s میں تقریباً یا 80s میں اس کو مشہور کیا گیا، پہلے فرانس میں، پھر یہ وہ کہ جی جو مسلمان ہیں ان سے لوگ ڈرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک رواداری ہونی چاہیے یورپ میں ہر جگہ پہ، اور نو باڈی شوڈ بی افریڈ آف نو باڈی ایلس. دیٹس اے ویری بیوٹیفل تھنگ، ہونا بھی ایسی چاہیے. لفظ فوبیا جو ہے نا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے irrational fear، ایسا خوف جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. جیسے لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں. یا بعض لوگ جو ہیں وہ آدمیوں کو دیکھ کے بھاگ آتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پہ تو بہت زیادہ آدمی ہیں، اینڈروفوبیا کہتے ہیں. بعض آدمی عورتوں سے ڈرتے ہیں، گائنوفوبیا کہتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ بند جگہوں سے ڈرتے ہیں، کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں. یہ فوبیاز کی 200-300 فوبیاز ہیں، یہ لیٹن گریک کے لفظ سارے فوبیا. تو یہ آپ کو سارے مل جائیں گے سائیکائٹری کی کتابوں میں. اگاروفوبیا ہے، آپ کو مارکیٹ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اور اس طرح کے کئی فوبیاز ہوتے ہیں. تو اسلاموفوبیا کوئی لفظ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی جائز تشریح بنتی ہے. اصل میں جو بات ہے وہ ہے زینوفوبیا، XENO فوبیا، PH فوبیا. یہ زینوفوبیا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہر اس شخص سے یا اس چیز سے ڈرتے ہیں جو آپ سے مختلف ہے. اب دیکھیں، اگر تو یہ اسلاموفوبیا کا مطلب یہ بنایا جائے کہ لوگ اسلام سے ڈرتے ہیں، تو پھر مسلمان ایک دوسرے کو کیوں کافر کہتے رہتے ہیں؟ وہ تو دونوں ہی اسلام کے ماننے والے ہیں نا. بٹ مسئلہ یہ ہے زینوفوبیا، دی ادر پرسن از ڈفرنٹ ٹو وٹ آئی بلیو، دیر فور آئی ایم افریڈ آف ہم. زینوفوبیا جو ہے یہ بالکل جائز لفظ ہے. اور پرانے زمانے میں اگر کوئی لوگ کسی تاریخی باتیں ہیں، یہودی کو دیکھتے تھے تو وہ اس سے ڈرتے تھے یا اس کو قتل کرنے. یہودی اگر کسی اور کو دیکھتا تھا تو وہ ہندو مسلمانوں. زینوفوبیا جو ہے یہ سوسائٹی میں بڑی پرانی چیز ہے. زینوفوبیا، when you are afraid of somebody who is not like you, who does not believe what you believe, who does not wear what you wear, who does not speak the language that you speak. Xenophobia, the fear of somebody who is different to you. لیکن اس لفظ کو ہائی جیک کر کے تو صرف ایک مخصوص لفظ بنا دیا گیا، اسلاموفوبیا. اب اگر اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ پیپل آر افریڈ آف اسلام، اگر اس کا یہ مطلب لے بھی لیا جائے تو پھر مسلمانوں کے جو مختلف فرقے ہیں وہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ پھر تو اسلاموفوبیا نہیں ہونا چاہیے. دا کریکٹ ٹرم از زینوفوبیا. وہ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا مسلک، ان کا فرقہ اور ہے، ان کا فرق ہے. wherever there is xenophobia, the difference is there. کہ ہم کرسچن ہیں، وہ جوز ہیں، ہم جوز ہیں، وہ مسلم ہیں، وہ مسلم ہیں. یہ تو زینوفوبیا یہ بالکل جائز ہے. اب جہاں تک یہ یورپ میں اسلاموفوبیا ہے وغیرہ وغیرہ، لندن کا میئر مسلمان ہے، یہاں پہ 20-30 اور کونسلز ہیں جن کے میئرز مسلمان ہیں، MPs ہیں ہمارے یہاں پہ، ہر قسم کے کاروبار ہیں. کہاں کا فوبیا؟ جو لوگ اس چیز کو اچھالتے ہیں، دے ہیو سم تھنگ ٹو گین پولیٹیکلی، فائنینشلی، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، یا پھر وہ اس طرح سے سوسائٹی میں ایک ایسی تحریک سی چلانا چاہتے ہیں کہ ابتری ہو، لوگ آپس میں خوش نہ رہیں. حالانکہ یورپ اور بہت سے ایسے ملک ہیں، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی 70s تک، میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، بہت لوگوں میں رواداری تھی، بھائی بندی تھی، اور اس وقت تک یہ لفظ اسلاموفوبیا بھی نہیں آیا تھا، بلاسفیمی لاز بھی نہیں آئے تھے. یہ جتنی یہ چیزیں بیچ میں ایڈ کی جا رہی ہیں، یہ اتنا لاوا زیادہ پکتا جا رہا ہے. تو I would just like to say that if we go in history, crusades ہوئیں، لفظ اسلاموفوبیا نہیں تھا. انڈیا پاکستان بنا، لفظ اسلاموفوبیا نہیں تھا. بنگلہ دیش بنا، لفظ اسلاموفوبیا نہیں. کیا اس وقت جنگیں نہیں ہوئی تھی لوگوں سے؟ ہاں، اور جائز الفاظ تھے اس میں، لیکن اب یہ ایک اور نیا لفظ ہے. اس کو چلیں کسی حد تک اس کو اب لوگوں نے، ڈکشنریوں نے اور سوسائٹی نے قبول کر لیا ہے.
لیکن اس کی جو انڈر لائنگ ڈیفینیشن ہے بنیادی طور پہ وہ تو پھر کرسچنز کہیں گے جہاں پہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ کرسٹوفوبیا ہو رہا ہے، ہندو کہیں گے جہاں پہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ہندوفوبیا ہو رہا ہے، یا سکھ کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ لفظ ہے زینوفوبیا. زینوفوبیا فیئر، اور وہ بھی irrational فیئر، کیونکہ فوبیا irrational ہوتا ہے. irrational فیئر آف سم ون ہو از ڈفرنٹ ٹو یو. ڈفرنٹ، آپ سے فرق ہے، آپ اس لیے اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کا لباس، اس کی زبان، اس کا مذہب، اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن آپ سے فرق ہے، اینڈ یو آر افریڈ. یہ ایک سروائیول انسٹنکٹ کا حصہ ہے. پھر کسی وقت بات کریں گے، Thank you. بھی بات نکل جائے گی. 1 منٹ مجھے چاہیے، دے دیں 1 منٹ. یہ بات کیجیے. چونکہ آپ نے فوبیاز کا ذکر چھیڑا ہے تو میں بس ازراہ مذاق سمجھ رہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں تو انسانوفوبیا جو ہے وہ ہو چکا ہے. یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ انسانیت جو ہے نا دن بدن ہماری سوسائٹی میں ناپید ہوتی جا رہی ہے. اس کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہ صرف اقلیتوں کے کانٹیکسٹ میں نہیں، میں اوور آل جو ہے یہاں کی کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ رہا ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بطور پاکستان کا شہری، اور پاکستان کا وہ شہری جس کے آباء و اجداد کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے. میرا خاندان، میرے بڑے بزرگ اسی دھرتی کے رہنے والے ہیں. ہم زمیں زاد ہیں، ہم مہاجر نہیں ہیں. ہمیں 47 میں جب پاکستان بنا تو بتدریج جو ہے ہمیں ہمارے مذہب کی بنیاد پر بیگانہ کر دیا گیا ہے، جس کی ہمیں بڑی تکلیف ہے. اگر سیمسن سلامت آج سڑکوں پر پاکستان میں یا ہر جگہ پر آپ کو چیختا چلاتا نظر آتا ہے، بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے بہت بڑی تکلیف ہے. کیونکہ کچھ لوگوں نے تو ڈسکریمنیشن سنی ہوگی مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر. میں وہ انسان ہوں جس نے بھگتی ہے ایک مسیحی ہوتے ہوئے بچپن سے لے کر آج تک یہ امتیازی سلوک یا تعصب جو ہے اس کا تجربہ ہم کرتے آ رہے ہیں. ہمیں بڑی تکلیف ہے، اور تکلیف اس لیے ہے کہ یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہے. ہمیں لوگ جب یہاں پر مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں، ان کو آزادیاں نہیں ملتی، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہے. ہمارے یہ الفاظ جو ہیں وہ بڑی تکلیف سے نکلتے ہیں. اس لیے بار بار ہم اس ریاست کے ذمہ داروں کو، سیاسی جماعتوں کو، اداروں کو، جو اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایون عام عوام، عام پبلک کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے بس کرو. ہم سب نے اگر یہاں پر رہنا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم سب پاکستانی ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں، چاہے وہ انگلینڈ ہے، وہاں پر بھی کوئی مسلمان ہے، کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، لیکن ریاست کسی کے درمیان جو ہے وہ تفریق نہیں کرتی. جس کی انجیلی صاحب نے جو ہے وہ مثالیں دی ہیں کہ صادق خان جو ہے وہ میئر بن سکتا ہے، انگلستان کا وزیر خارجہ بھی مسلمان بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ سہولیات جو ہے وہ اقلیتوں کو نہیں دی گئی. اس طرح سے ایک امتیازی سلوک جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریاست ہمیں مذہب کی بنیاد پر نہ پرکھے، وہ ہمیں شہریت کی بنیاد پر پرکھے، وہ ہمیں شہری کی بنیاد پر دیکھے. ریاست کو کیا غرض ہے میرے مذہب یا عقیدے سے؟ میں بھی اتنا ہی ٹیکس جب میں یہ موبائل میں ریچارج کرتا ہوں نا، تو یا میں کوئی بھی چیز یہاں پر خریدتا ہوں، خرید و فروخت کرتا ہوں، پراپرٹی خریدتا ہوں، جائیداد خریدتا ہوں، تو میں اتنا ہی ٹیکس دیتا ہوں یہ جتنا ایک مسلمان شہری یہاں پر دیتا ہے. بالکل ایسے. اگر ٹیکس ہم پورا دیتے ہیں تو ہمارے رائٹس جو ہیں وہ پورے کیوں نہیں ہیں؟ پھر ہم برابر کے شہری کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ بڑی دکھ بھری داستان ہے. اگر کوئی ہماری داستان دل سے سنے نا، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے جیسے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ ساری داستان بیان. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. اس وطن کو بنانے میں ہمارے آباء و اجداد نے محنت کی تھی، حصہ ڈالا تھا. اس کو بچانے میں، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے
ہم ہی قربانیاں جو ہے وہ دیں گے. آج تک پاکستان کے مسیحیوں نے، اقلیتوں نے پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں لگایا، ہمیشہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے اور لگاتے رہیں گے. جی 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 انجینئر صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں گے تو نہیں ضرور سر، کہیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جی ٹائم دیا ہے. اور ہوں سیمسن سلامت صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، ہوں میں انہی کو اپنے آخری الفاظ سمجھتا ہوں. شکریہ. تھینک یو ویری جی مچ انجیلی صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. تھینک یو. بہت زبردست ہو گیا. اور میں اس کو ایسے ہی سمیٹوں گا کہ جب تک ہم انسانی تعصب اور مذہبی تعصب سے پاک نہیں کریں گے اور جو قائد اعظم کے ویژن باتوں پہ نہیں، عملی طور پر اس کو لانے کے لیے عملی کام کریں گے، تو تب ہی پاکستان خوشحال اور امن کا گہوارہ اور رواداری کا پاکستان بن سکے گا. اور پھر ضرورت نہیں پڑے گی یوم اقلیت یا کوئی بھی دن. ٹھیک ہے اگر کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اقلیتوں کی خدمات کو اور جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے اس کے لیے یہ دن بنایا تو تب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اقلیتیں آزاد ہیں، اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، تو یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اجازت چاہیں گے ایک نیک تمناؤں کے ساتھ، اور یہ بھی باور ضرور کراؤں گا میں جتنے بھی وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی اچھا کام ہونے کے لیے آتا ہے اور مخالفت شروع کر دی جاتی ہے اور وہ چیزوں کو ختم نہیں کیا جاتا جو اصل وجہ ہے. اصل وجہ پاکستان میں جو ہے وہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس وقت بہت طاقتور بن گئی ہے، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، پاکستان سلامت نہیں رہے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سب سے اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی خدا باری تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو سلامت بھی رکھے اور خوشحال بھی بنائے. جی بہت شکریہ.